الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کسی کو خوش آمدید کہتے ہوئے مرحبا کہنا اور پھر اس کا جواب ترحب بک الجنہ کہتے ہوئے دینے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے میں کسی کو خوش آمدید کہتے ہوئے مرحبا کہوں اور پھر وہ مجھے اس کے جواب میں کہے ترحب بک الجنہ، تمہیں جنت مرحبا کہتی ہے، یا تمہیں جنت مرحبا کہے، کیا یہ بات کہنا صحیح ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر کسی شخص کو خوش آمدید کے طور پر مرحبا کہا گیا تو یہ شخص اس سے بہتر انداز میں اس کا جواب دے گا، مثلا مرحبا کے ساتھ اہلاً کا اضافہ کر دے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب تمہیں استقبالی کلمہ کہا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا وہی الفاظ لوٹا دو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 86۔ آپ نے سوال میں پوچھا ہے کہ مرحبا کے جواب میں یوں کہنا کہ تمہیں جنت مرحبا کہتی ہے، اگر یہ بطور خبر کہا تو یہ جھوٹ ہے، ایسا کہنا جائز نہیں ہے، اور اگر بطور دعا کہا کہ تمہیں جنت مرحبا کہے، اور سوال سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہی دوسرا مفہوم مراد ہے کہ استقبال کرنے والے کا جنت استقبال کرے، تو ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ جنت بذات خود جنت میں جانے والوں کا استقبال کرے گی۔ ہاں یہ تو ہے کہ فرشتے اہل جنت کا استقبال کریں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو جنت کے دربان استقبال کرتے ہوئے انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 73۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ہمیشہ کے وہ باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے بھی جو نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، سلام ہو تم پر اس کے بدلے کہ تم نے صبر کیا، سو آخرت کا گھر بہت ہی اچھا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 23 اور 24۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور انہیں آگے سے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 103۔ غیبی امور توقیفی ہیں، لہٰذا بغیر دلیل کے ان امور میں بات چیت نہیں کی جاتی، تو چونکہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہو سکی کہ جنت خود جنتیوں کا استقبال کرے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی بات نہ کہی جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ دعا کے الفاظ میں جارحیت شمار ہو اگر اس جملے کو دعائیہ قرار دیا جائے تب، جیسے کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 96، ابن ماجہ حدیث نمبر 3864 اور مسند احمد حدیث نمبر 16847 میں جناب عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا یا اللہ میں تجھ سے سفید محل کا سوال کرتا ہوں جو میرے جنت میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہو، تو انہوں نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یقیناً میری امت میں ایسی قوم ہوگی جو طہارت اور دعا میں زیادتی کرے گی۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے، اس لیے یہ الفاظ ترک کر دیے جائیں اور استقبال کے لیے سلام کیا جائے اور اسی کا جواب دیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 514686۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔